بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بزرگوں کے واقعات سے آدمی کو واقف ہونا چاہیے، اور بزرگوں کے واقعات تفسیر ہوتے ہیں قرآن پاک کی اور احادیث مبارکہ کی۔ اس لیے نہیں کہ ہمارے بزرگ تھے ان کے واقعات کو جانیں، اس لیے کہ بلکہ اس لیے کہ ان کا تعلق قرآن سے اور حدیث سے ایسا گہرا تھا کہ وہ اس پر دل و جان سے قربان تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، تو اس کی عملی شکلیں سامنے آتی ہیں اور قرآن اور حدیث کی بات کا صحیح مطلب جو ہے وہ ذہن میں بیٹھتا ہے۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، حکایات اولیاء، جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس کا دوسرا نام ارواح ثلاثہ بھی ہے۔ عام طور پر ہم اپنے متعلقین کو پڑھنے کو بھی کہتے ہیں۔ وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اس میں سے کہیں سے کچھ واقعات سناؤں گا۔ مولانا حکیم جمیل الدین صاحب سلمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت گنگوہی جب بولتے ہیں تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی مراد ہوتے ہیں۔ فرماتے تھے مولانا گنگوہی کہ مولانا شہید کا ذہن، مولانا شہید جب بولتے ہیں تو مولانا اسماعیل شہید مراد ہوتے ہیں، مولانا شہید کا ذہن اس درجہ سریع الانتقال تھا، اتنی تیزی سے منتقل ہوتا تھا، اتنے تیز تھے اور اتنا جلدی منتقل ہوتا تھا کہ 5 آدمیوں کو سامنے بٹھلا کر 5 مختلف مضامین لکھاتے تھے، الگ الگ سبجیکٹ میں کوئی بات لکھا رہے دین کی، اور اس طرح بتاتے اور املا کراتے تھے کہ کسی کا قلم نہ رکتا تھا، یعنی کہ اس کو بولا ہے تو وہ انتظار میں ہے، اس کو بولا ہے تو وہ انتظار میں ہے، اس کو بولا ہے تو وہ انتظار میں۔ کیسے کیسے دماغ کے کیسے کیسے صلاحیت والے لوگ گزرے ہیں۔ مولانا حکیم جمیل صاحب نے فرمایا کہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا رشید الدین خان صاحب جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور بوجہ اپنی ذکاوت و استعداد کامل کے اور زیادہ باصلاحیت ہونے کی وجہ سے رشید المتکلمین کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، ایک دفعہ درس دیتے ہوئے طلباء سے فرمانے لگے کہ مولانا اسماعیل شہید کو دینیات کے ساتھ شغف ہے، دینیات سے بہت شغف ہے، باقی معقولات کی طرف کچھ توجہ نہیں ہے۔ اپنے طور پر وہ یہ سمجھے کہ مولانا شہید کو معقولات سے، معقولات کہتے ہیں علم فلسفہ کو اور علم منطق کو، منقولات کہتے ہیں اس علم کو جو منتقل ہوتے ہوئے آیا ہمارے پاس، نقل سے اس کا تعلق ہے، عقل سے نہیں ہے اس کا تعلق۔ حدیث منقول ہوتے آتی ہے، قرآن پاک منقول ہو کر آتا ہے، سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہو کر آتی ہے، اپنے عقل سے نہیں بناتے وہ چیز، تو ان کو منقولات کہتے ہیں، اور جن علوم کا تعلق عقل سے ہے ان کو معقولات کہتے ہیں۔ اس میں منطق ہے، فلسفہ ہے، حکمت کے جو علوم ہیں، طبعیات ہیں۔ فرمانے لگے کہ ان کو منقولات سے شغف ہے، باقی معقولات کی طرف کچھ توجہ نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ مولانا شہید معقولات میں کوئی زیادہ دستگاہ نہیں رکھتے، کوئی زیادہ پہنچے ہوئے نہیں ہیں۔ اتفاقاً مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن بخار آ گیا، اور مولانا رشید الدین خان صاحب جو ہیں عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔
یہ مولانا رشید الدین گنگوئی مراد نہیں ہے، مولانا رشید احمد گنگوئی مراد نہیں ہے، دوسرے ہیں۔ تو عیادت کے لیے یہ رشید صاحب گئے مولانا اسماعیل شہید کے پاس۔ مولانا فرمانے لگے، مولانا شہید فرمانے لگے کہ مولانا آج بخار میں جو دماغ پریشان تھا اور اسی پریشانی میں انتشار کی حالت میں فلسفے کے فلاں فلاں مسئلے کی طرف ذہن منتقل ہو گیا بخار میں، اور ان مسائل پر میرے دل میں یہ اعتراضات پیدا ہوئے۔ مولانا رشید الدین خان صاحب بالکل ساکن رہے، خاموش رہے، حالانکہ وہ معقولات کے اپنے کو بڑا استاد سمجھتے تھے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ واپس ہونے پر ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ تو فرماتے تھے کہ مولانا اسماعیل شہید کو معقولات کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ فرمایا کہ بے شک میں نے یہ کہا تھا، مگر اب میری رائے یہ ہے کہ اگر ارسطو اور افلاطون بھی قبر سے نکل کر آ جائیں تو مولانا کے اعتراضات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ کیسے لوگ تھے؟ فرمایا کہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بادشاہ کی ایک عزیزہ تھی، اکبر بادشاہ، جس کا نام بی چھکو تھا، رشتے دار تھی بی چھکو، بڑی تیز مزاج تھی۔ ان سے کسی نے یہ کہا کہ مولانا اسماعیل شہید بی بی کی سحنک کو منع کرتے ہیں۔ بی بی کی سحنک جو ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ فاتحہ دلانے کا ایک خاص طریقہ بدعتیوں میں پہلے رائج تھا، اس کو بولتے ہیں بی بی کی سحنک۔ سحنک اصل میں مٹی کے برتن کو کہتے ہیں، اس کے اندر کھیر پکا کے فاتحہ دلاتے تھے، تو اس کا نام ہی پڑ گیا تھا بی بی کی سحنک۔ وہ جو ہے ہر مہینے کی 7 تاریخ کو 11 تاریخ کو کیا جاتا ہے، اور اگر ہر مہینہ نہیں کیا تو پھر رجب میں کیا جاتا ہے، مطلب کیا جاتا تھا جاہلوں کے پاس۔ تو ظاہر ہے کہ بادشاہوں وغیرہ کے پاس ایسے بہت سے رواج رسم پڑے ہوئے تھے غیر ضروری، تو وہ بی بی جو تھی ان کی عزیزہ بادشاہ کی، ان کو کسی نے کہا کہ مولانا اسماعیل شہید بی بی کی سحنک کو منع کرتے، کیونکہ بدعات کے جو ہے نا بہت وہ کرنے والے تھے، اصلاح کرنے والے تھے، بدعات کی اصلاح میں بہت سخت تھے اور بہت ہمت سے پامردی سے مقابلہ کرتے تھے۔ اسی لیے دشمنوں کو موقع مل گیا مولانا اسماعیل شہید سے لوگوں کو کاٹنے کا، اور ان کو ان کے اوپر الزام لگانے کا، ان پہ وہابی ہونے کا حکم لگا کے، پھر ان کو گستاخ رسول ہونے کا حکم لگا کے، ان سے لوگوں کو، کیونکہ ان سے اگر امت جڑی رہتی تو حالات دوسرے تھے، ان سے اگر ٹوٹتی ہے تو حالات دوسرے تھے۔ تو اس لیے بہت ہی پلان طریقے پر علماء حق سے امت مسلمہ کو توڑنے کی بڑی کوشش ہوئی ہے، پیسہ اس پہ بہت خرچ کیا گیا ہے، صلاحیتیں لگائی گئی ہیں، پلاننگ کی گئی ہے۔ یہ خاص وجہ ہے کہ جس وقت ہندوستان پر غلبہ ہو گیا دشمنوں کا، اور دشمنوں سے خلاصی حاصل کرنے، مسلمانوں کو پھر دوبارہ بحال کرنے کی جو جدوجہد کی کرنے والے لوگ تھے، اس میں اولین صف کے جو لوگ تھے وہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب، حضرت شاہ اسماعیل شہید صاحب، مولانا سید احمد صاحب، حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اسماعیل شہید کے استاد ہیں، پیر و مرشد ہیں۔ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی، مولانا منیر صاحب، یہ بڑے بڑے بزرگان دین اس زمانے کے وہ ٹاپ کے علماء تھے۔ یہ مولانا سید صاحب کے ہاتھ پہ بے مرید ہوئے تھے، پھر یہ سید صاحب ان مریدین کے ساتھ جو ہے نا پھر دشمنوں سے مسلمانوں کے اقتدار کو بحال کرنے کی جنگ کرنے لگے، لڑائی کرنے لگے، اور اسی وجہ سے مولانا عبدالعزیز صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا تھا، غیر منقسم ہندوستان کو اس وقت، اور کافروں سے لڑنا ضروری قرار دیا تھا۔ تو اس وقت جو لے چلی تھی پوری کی پوری یہاں سے وہاں تک مسلمانوں کی، سب ایک ہی قسم کے مسلمان تھے ہندوستان میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سب ایک ہی ٹائپ کے تھے پورے، اور یہ ان لوگوں کا بڑا اثر تھا، بڑی روحانی شخصیتیں تھیں،
ان کی بات پہ پوری کی پوری امت چلتی تو ظاہر ہے کہ دشمن کو تو اپنے پیر جمانے کا موقع نہیں ملتا تھا. تو پھر یہ کیا گیا کہ باضابطہ لوگوں کو خرید کے ان کے مخالفین پیدا کیے گئے. بڑی کہانی ہے اس کی، لمبی داستان ہے. اس میں پھر یہ لوگ ان کے مخالف ہوئے تو جو ان سے لڑنے والے لوگ تھے وہ خراب لوگ کہلائے، جو نہیں لڑنے والے لوگ تھے وہ اچھے لوگ کہلائے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے مخالفین کو کہ کبھی کافروں سے لڑنے کی بات نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کرتے. نہ اس پہ ان کی کوئی تقریر ہوگی، نہ اس پہ ان کی کوئی کتاب آئے گی، نہ اس پہ ان کا کوئی بیان ہوگا، نہ اس پہ ان کا کوئی وعظ ہوگا، کبھی نہیں کرتے. کچھ اشاروں میں بول رہا ہوں میں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آئے تھوڑا. تو اس پر یاد آ گیا کہ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بدعات کے بہت سخت مخالف تھے. توحید کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. توحید پر ان کی کتاب ہے، اور تصوف کی کتابوں میں، اردو کتابوں میں اتنی بڑے لیول کی اتنی اچھی کتاب میں نے دیکھی نہیں ہے اب تک. بہت زبردست کتاب ہے ان کی. خیر، ان سے کسی نے کہا کہ ماں عزیزہ سے، حضرت اکبر بادشاہ کی رشتہ دار خاتون سے، کہ ماں اسماعیل شہید تو بی بی کی سینک کو منع کرتے ہیں. انہوں نے کہا بلاؤ مولانا اسماعیل کو. واز کے ہیلے سے بلا لیا گیا، چونکہ واز کا جب عنوان رکھتے تو وہاں اسماعیل ایک جگہ پہنچ جاتے تھے، بادشاہ کا دربار ہو یا کچھ ہو. مولانا کو اس واقعے کی بالکل خبر نہ تھی، خالی اس ذہن تھے. آنے کے بعد معلوم ہوا کہ بی چھکو سے کسی نے اس طرح لگایا ہے ان کے خلاف. مولانا نے بی چھکو کو اس طرح سے سلام کیا کہ اماں سلام. ظاہر ہے کہ بادشاہ کی عزیزہ ہیں، بڑی بہن ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اسماعیل، میں نے سنا ہے کہ تم بی بی کی سینک کو منع کرتے ہو. فرمایا کہ اسماعیل کی کیا مجال ہے جو بی بی کی سینک کو منع کریں؟ بی بی کے ابا جان منع کرتے ہیں. کہا یہ کیسے؟ آپ نے کہا کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. یہ حدیث پڑھی اور اس پر ایک مبسوط بحث کی، لمبی چوڑی تقریر کی. ڈرتے بالکل نہیں تھے، بات بہت معقول مدلل سے بتانے کی عادت تھی، جس سے وہ اسی وقت تائب ہو گئی. اور کہا کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ بی بی کے ابا منع کرتے ہیں، ہم تو انہی کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے، جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہم کیوں کریں؟ بس ہوگی بات. فرمایا کہ بی بی کی سینک شاہ عبد القادر صاحب کے گھر میں بھی ہوتی تھی. ان کے خاص آداب ہیں یہ کہ کھانے والی کوئی دو قسمی نہ ہو، اس کو جو ہے کوئی مرد نہ دیکھے، وغیرہ وغیرہ. ایک مرتبہ شاہ عبد القادر صاحب کے یہاں بی بی کی سینک ہو رہی تھی. مولانا اسماعیل شہید وہاں پہنچ گئے. اصل میں یہ جو بدعت تھی یہ آہستہ آہستہ بدعت بنی ہوئی چیزیں ہیں، یہ اپنی شروع میں بدعت نہیں تھی. تو جس زمانے میں ابھی وہ خاص خرابی ان میں پیدا نہیں ہوئی تھی تو اچھے اچھے نیک لوگوں کے گھروں میں بھی سلسلے تھے. بعض بدعت وہ ہوتے ہیں کہ جو شروع سے بدعت ہوتے ہیں، بعض کام وہ بدعت ہوتے ہیں کہ جو شروع سے بدعت نہیں ہے، ان میں بدعت پناہ آنے کے بعد علماء کا فتویٰ ان کے بدعت ہونے کا لگا. کیونکہ کوئی جو مباح اور جائز کام ہوتے ہیں ان کے ناجائز ہونے کے کچھ حدود ہوتے ہیں اور جائز ہونے کے کچھ حدود ہوتے ہیں، لمٹس ہوتے ہیں. تو پھر جب وہ اپنے حدود سے آگے نکل جاتی ہے چیز تو اس کا تعلق اگر معصیت اور گناہ سے ہے تو اس پر گناہ ہونے کا حکم لگا جاتا، اس کا تعلق بدعت سے ہے تو اس پر بدعت ہونے کا حکم لگا جاتا. اور یہ ہے وہ بہت خاص غلط فہمی پیدا ہونے کا مقام کہ جو خوش عقیدہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مولوی جس کو بدعت کہہ رہے ہیں وہ بدعت ہے تو یہ پھر بزرگوں کے بارے میں کیوں آتی ہے؟ یہ بات بزرگوں کے سلسلے میں بھی سننے میں آتا ہے ایسا، بزرگوں کے سلسلے میں بھی پڑھنے میں آتا ہے ایسا، واقعات بیان کرتے ہیں لوگ.
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیز اس وقت ان کے پاس جس کیفیت میں تھی، جس حالت میں تھی، ایک مباح ہونے کی، ایک جائز کام ہونے کی حیثیت سے شروعات میں تھا، جو ہر قسم کے خرافات سے پاک تھا، کوئی بدعقیدگی اس میں شامل نہیں ہوئی تھی. یا آہستہ 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 اس میں گڑبڑ ہو گئی تو پھر اس پر بدعت کا حکم لگا. ایسا ہوا ہے. بریلویوں اور دیوبندیوں میں ہم تو جو بدعت و سنت ہے، ایک ہے بدعت و سنت کا اختلاف سلفیوں اور مقلدین میں، اور ایک ہے بدعت و سنت کا اختلاف بریلویوں اور دیوبندیوں میں. سلفیوں اور سنیوں میں جو بدعت و سنت کا اختلاف ہے وہ بغیر دلیل کے چلتا ہے زیادہ، سلفیوں کی طرف سے کوئی طاقتور چیز ان کے پاس نہیں ہے. بریلویوں اور دیوبندیوں میں جو بدعت و سنت کا اختلاف چلتا ہے وہ زیادہ تر ایسے امور میں ہے کہ جو امور کسی زمانے میں پہلے بدعت نہیں تھے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو اسی حالت پر رکھتے ہیں اور اس میں بہت گڑبڑ اور کر چکے ہیں. کام یعنی فتوے کو اس حالت پر رکھتے ہیں، کام وہ حالت پر نہیں رکھے ہوئے ہیں. تو یہ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی غلط بات ہے. اور علماء دیوبند نے کہا کہ پہلے کے حالات ویسے تھے، اس وقت حکم دوسرا تھا، آپ کے حالات ویسے ہیں، اس وقت حکم دوسرا ہوگا، اس میں دوسری چیزیں شامل ہو گئی. جیسے پہلے قوالی جو ہوتی تھی وہ بغیر کسی قسم کی منکر کے ہوتی تھی، تو دیوان حافظ پڑھا جاتا تھا قوالی میں، خالی ایک آدمی پڑھنے والا پڑھتا تھا. اولیاء اللہ میں صوفیوں کی نشست ہوتی تھی، پڑھنے والا بھی صوفی، سننے والا بھی صوفی، کوئی مضامیر نہیں ہوتے تھے، کوئی میوزک نہیں ہوتی تھی، گانا باجا نہیں تھا، ڈھائی ڈپا نہیں تھا. پڑھنے والا جو ہے نا ہر قسم شرع کا پابند ہوتا تھا، وہ بھی سلوک طے کر رہا ہوتا تھا، یہ بھی سلوک طے کر رہے ہوتے تھے. ایسے قوالی اس کو پڑھ دیتے. دیوان حافظ پڑھا جائے، کسی صوفی کی طرف سے پڑھا جائے، سمجھنے والے پڑھنے والے سننے والے سب سمجھنے والے ہوں، وہ اس کی شان دوسری ہو جاتی. پھر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیوان حافظ میں آگ بری ہوئی آگ، یہ بولتے تھے. اگر کسی کو فارسی کا ذوق ہو، دیوان حافظ پڑھے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا دل کا سوز اس میں بھرا ہوا ہے، درد بھرا ہوا ہے. ایسے کہ تھانوی تو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ایسے تھے ان کے ساتھ ہے. بھی دیوان حافظ تو ملتا ہے. وہ لوگ ہوتے تھے، بعد میں قوالی کو ایک دوسرا فن دے دیا گیا، ایک آرٹ بنا دیا گیا. ظاہر ہے کہ حکم بھی بدل جائے گا. عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہو رہی تھی، اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے. مولانا نے منع فرمایا کہ بھائی یہ صحیح نہیں. شاہ صاحب نے فرمایا کہ اسماعیل یہ تو ایصال ثواب ہے، اس میں کیا حرج ہے. مولانا نے فرمایا کہ حضرت پھر اس کے کیا معنی ہے، وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. سورہ انعام میں کہ یہ چوپایا اور یہ کھیتی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جائز کی ہوئی چیزیں ہیں. ہم جس پر چاہے پابندی لگائیں، جس پہ چاہے نہ لگائیں. ہم کھا سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں کھا سکتے. مشرکین مکہ نے اس پہ قیدیں لگائی ہوئی تھی. جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے لیے کچھ جانور حلال تھے اور غریبوں کے لیے وہ جانور حلال نہیں تھے. ایسا کیا ہوا تھا انہوں نے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ واقعی درست ہے، ہمارا ذہن ادھر گیا نہیں. اہل علم آدمی تھے تو اہل علم کے لیے تو بات کا انداز دوسرا ہوتا ہے. انہوں نے صرف حوالہ دیا، وہ پوری بات پکڑ لی. ایصال ثواب ہونا خالی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ منکرات شامل ہو گئے تھے. تو چوپاؤں کا اور کھیت وغیرہ کا اس کا صحیح ہونا، مباح ہونا، سب کے لیے جائز ہونا، اس میں کوئی منکر نہیں ہونا، الگ چیز ہے. باقی انہوں نے اپنی طرف سے تکے لگا دیے تھے نا بہت سے ساری چیزیں اس میں. وہ حضرت شاہ اسماعیل شہید نے جیسے حوالہ دیا تو پوری بات ان کے سمجھ میں آ گئی. عورتوں کو منع کر دیا کہ خبردار آئندہ اس گھر میں بیوی کی سینک نہیں کرنا کبھی. ایک جملے میں بات ہو جاتی تھی. فرمایا کہ میر پنجا کش بہت خوش خط تھے اور وہاں اسماعیل صاحب لکھنے میں مہارت میں رکھتے تھے. ایک دفعہ میر پنجا کش نے وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم نے لکھنا کیوں نہیں سیکھا. مولانا شہید نے ایک جیم خود لکھا اور ایک ان سے لکھایا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کہا جیم ہے. پھر اپنے لکھے ہوئے کہ پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جیم ہے.
فرمایا کہ بس لکھنا اتنا کافی ہے کہ لکھا ہوا سمجھ میں آ جائے. باقی فضول ہے. فرمایا کہ ایک شخص کا نام محمد کالے تھا. اب گاؤں میں نام ایسے ایسے پڑ جاتے ہیں, تو کسی کا نام تھا, اس کا نام پڑ جاتا محمد کالے. کالا تھا ہوگا, ماں محمد تھا, اب مشہور ہو جاتا نا فلاں ذوالفقار, فلاں ذوالفقار چھوٹا, ذوالفقار بڑا, تو ایک نام تھا محمد کالے. اب نام محمد کالے پڑ گیا. وہ اپنا سجا کہلانا چاہتا تھا. پہلے زمانے میں ایک عادت تھی کہ اپنے نام کے ساتھ قافیہ ہونا, ایک ایسا جملہ رہنا جو اس کے ساتھ میں ملا ہوا ہو, وزندار ہو, اس کے ساتھ وزن میں ملتا ہو. جیسے ایک مرتبہ حضرت جلال آبادی نے فرمایا تھا کہ محمد مسیح اللہ ان کا نام ہے نا, تو ان کا جو سجا ہے وہ العبد الاواہ ہے. ہمارے کہ میرا نام کے ساتھ قافیہ ہے العبد الاواہ. ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب. ابراہیم بڑے اواہ تھے, بہت زیادہ آہ کرنے والے تھے, اللہ تعالیٰ کی محبت میں حسرت بھرتے تھے, حسرت بھری آہیں کھینچتے تھے. اور میں کہ میرا قافیہ ہے العبد الاواہ محمد مسیح اللہ. ایک مرتبہ خود ہی کسی موڈ میں آگے فرمایا تھا. اس کو سجا بولتے ہیں. تو وہ اپنا سجا کہلانا چاہتا تھا. وہ علماء کے پاس گیا کہ بھئی میرا نام محمد کالے ہے, اس کا سجا لکھ دو. اکثر نے انکار کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گورے تھے, کالے کہاں تھے, ان کا سجا کیسے لگائیں, اس میں جوڑ کیسے بٹھائیں. مولانا اسماعیل شہید کے پاس آیا تو آپ نے فوراً سجا کہلوا دیا, ہر دم نام محمد کالے. میں کہ اپنا پورا جملہ ایسا بنایا کر تو, ہر دم نام محمد کالے, یعنی محمد کا نام لے, ہر وقت محمد کا نام لیا کر, یہ معنی ہے. نام محمد کالے تھا تو اس کو بتا دیا کہ یوں ہے اس تیرا سجا, ہر دم نام محمد کالے. فرمایا کہ وہاں اسماعیل شہید بچپن میں بہت شوق اور تیز طبیعت تھے. شاہ عبدالعزیز صاحب ہر چند چاہتے تھے کہ یہ واز میں آیا کرے, مگر یہ بھاگتے تھے. ایک روز لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے آئے. شاہ صاحب اس وقت بیت الخلاء میں تھے. ان کو خبر نہ تھی کہ شاہ صاحب استنجا کے لیے گئے ہوئے ہیں. انہوں نے لڑکوں سے کہا کہ میں واز کہتا ہوں, سنو, اور درخت کی سب سے اونچی ٹہنی پہ چڑھ گئے اور شاہ صاحب کے واز کی بعین ہی نقل کر دی, بلکہ اپنی طرف سے نفیس افادات کا اضافہ کر دیا. شاہ صاحب اندر سے نکلے تو سب کود کود کر بھاگ گئے. شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم کو واز میں آنے کی ضرورت نہیں, تو استاد ہے پہلے سے ہی. فرمایا کہ ایک مرتبہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا آواز ہو رہا تھا. مولانا اسماعیل آئے, چھوٹے تھے عمر میں, اور سب کی جوتیاں لے کر سقایا میں ڈال دیں. پانی کا جو ہوتا ہے پینے کرنے کا, اس میں ڈال دی سب کی جوتیاں. بعد لوگوں کو تلاش ہوئی, شاہ صاحب کو اطلاع کی کہ جوتیاں کسی کی نہیں. شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ اسماعیل کی شرارت ہوگی, کہیں سقایا میں نہ ڈال دی ہوں. لوگوں نے جا کے سقایا کو دیکھا تو اس میں ابل رہی تھی. بچپن تھا اور بہت محبت کے کسی کو ناگواری نہ ہوتی تھی. بالکل چھوٹے بچے جب اس قسم کی شرارت کر دیتے ہیں تو وہ ایشو نہیں بنا کرتا. بعض مرتبہ آدمی چاہتا ہے کہ بچے ہی شرارت بالکل نہ کریں, ایسا نہیں ہوتا. امام شاہ اسحاق صاحب کی حکایتیں. خان صاحب نے فرمایا کہ یہ قصہ جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں میں نے مولوی عبدالقیوم صاحب سے بھی سنا ہے, اور مولانا گنگوہی سے بھی سنا ہے, اور مولانا نانوتوی سے بھی سنا ہے, اور اپنے استاد میاں جی محمدی صاحب اورنگ آبادی سے بھی, اور آخر میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنا ہے. امیر شاہ صاحب یہ ارواح ثلاثہ میں واقعات کے نقل نگار ہیں. اصل بڑا حضرت حاجی صاحب کے مریدین میں سے تھے, بڑے پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن کون سی بات کس کی سند سے ہے, کون سا واقعہ کب پیش آیا تھا, کس مقام پر پیش آیا تھا, کیا ٹائم تھا, ہر چیز ان کو اس معاملے میں بڑی ازبر یاد رہتی تھی, بڑی عجیب و غریب تھی. تو کریں گے یہ واقعہ میں نے اتنے سے سنا ہے. بڑے میاں مولوی محمد اسحاق صاحب اور چھوٹے میاں مولوی محمد یعقوب صاحب
جب مکہ حرم میں داخل ہوتے تو دروازے پر جوتے چھوڑ جاتے، مگر باوجود اس کے کہ وہاں جوتے کا محفوظ رہنا نہایت مشکل ہے، اور سینے کے سامنے سے اور سر کے سامنے سے خاص حرم کے اندر سے جوتا اٹھ جاتا ہے، ان کا جوتا کبھی چوری نہیں گیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر لوگ متعجب ہوتے اور ان حضرات سے پوچھتے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ حضرات کا جوتا چوری نہیں جاتا؟ وہ فرماتے کہ جب ہم جوتا اتارتے ہیں تو چور کے لیے اس کو حلال کر جاتے ہیں، اور چور کی قسمت میں حلال مال نہیں، تو جو چوری کر رہا ہو تو ناجائز لینے کے لیے آ رہا ہے، ناجائز طریقے سے کمانے کے لیے آتا، اس لیے وہ انہیں لے نہیں سکتا۔ یہ قصہ بیان فرما کر خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ قصہ مولوی محمود رسن صاحب سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اصل میں تعلیم تھی شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جب شاہ صاحب کے زمانے میں اکبری مسجد میں سے جوتے چوری جانے لگے تو شاہ صاحب نے لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنے جوتے چوروں کے لیے حلال کر دیا کرو، پھر وہ انہیں نہیں لیں گے۔ خان صاحب نے فرمایا کہ تحصیل سکندرآباد میں ایک گاؤں ہے حسن پور، جس کو میں نے بھی دیکھا ہے، بہت بڑا گاؤں ہے۔ یہ ایک وقت میں مولوی محمد اسحاق صاحب، مولوی محمد یعقوب صاحب کا تھا۔ مولوی مظفر حسین صاحب فرماتے تھے کہ مولوی محمد اسحاق صاحب اور مولوی محمد یعقوب صاحب نہایت سخی تھے اور اکثر تنگی کی وجہ سے کچھ ملول سے رہتے تھے۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ دونوں بھائی نہایت حشاش بشاش ہیں اور خوشی میں ادھر سے ادھر آتے جاتے اور کتابیں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں رکھتے ہیں اور خوشی کے لہجے میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر سمجھا کہ شاید آج کوئی بڑی رقم ہندوستان سے آئی ہے جس سے یہ اس قدر خوش ہیں۔ یہ سمجھ کر میں نے چاہا کہ واقعہ دریافت کروں، مگر بڑے میاں صاحب سے تو پوچھنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ چھوٹے میاں سے پوچھا کہ آپ بہت خوش نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے متعجبانہ لہجے میں فرمایا کہ تم نے نہیں سنا؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ ہمارا گاؤں حسن پور ضبط ہو گیا ہے، یعنی کھینچ لیا حکومت نے، یہ اسی کی خوشی ہے، کیونکہ جب تک وہ تھا ہم کو اللہ پر پورا توکل نہ تھا اور اب صرف خدا پہ بھروسہ رہ گیا ہے۔ اور جب خان صاحب نے واقعہ بیان فرمایا تو آخر کو مومن خان کی خوشی یاد آ گئی۔ میں نے یہ شعر پڑھا، کیا یار کے آنے کی سنی یا اجل کی کاش، کاہے کی خوشی ہجر میں ہے جانے ہزیے۔ خان صاحب نے فرمایا کہ حافظ عبد الرحمان صاحب دہلوی کے بڑے بھائی بالکل غیر مقلد تھے، مگر مولانا نانوتوی کی خدمت میں بہت حاضر باش تھے۔ حافظ عبد الرحمان بھی کسی قدر غیر مقلدی کی طرف مائل اور مولانا نانوتوی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حافظ عبد الرحمان صاحب اور فیض الحسن صاحب اور مولوی حسین خان صاحب خورجوی کے شاگرد اور بہت سمجھدار اردو شاعری کے بڑے استاد تھے، مگر خدا کی شان کے نہ ان کا فارسی کا دیوان مرتب ہوا نہ اردو کا۔ دو شعر ان کے مجھے یاد ہیں، صرف ان کی قابلیت دکھلانے کے لیے ان کے شعر لکھواتا ہوں۔ غالب اور شہیدی کے جانی دشمن تھے، اس لیے ان کے کلاموں کو پلٹ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ غالب کہتا ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ معشوق کے محبوب کے آنے کی خبر ہے لیکن گھر میں بوریا تک نہیں ہے بچھانے کو۔ غالب یہ کہہ رہے ہیں، ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ اس کو حافظ صاحب نے یوں پلٹ دیا، بیچ گیا میں جو گھر میں آئے وہ، بیچ گیا میں جو گھر میں وہ آئے، زہر قسمت کے بوریا نہ ہوا۔ اگر بوریا ہوتا تو میں بیچ کے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا تھا نا، تو بوریا نہیں ہونے کی وجہ سے میری قسمت جاگ گئی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ پر ہی بیٹھ جائیں آگے۔ شہیدی کے قصیدے کا شعر یہ ہے، ہوا تو تجھ سا نہ ہو سکتا ہے میرا ہے یہی ایمان، ہوا تجھ سا نہ ہو سکتا ہے میرا ہے یہی ایمان، نہ مانو مسئلہ ہرگز کسی زندگی کو مرتد کا۔ ایک مسئلہ ہے یہ، خیر اس مسئلے میں نہیں جاؤں گا میں، ایک باریک بات ہے تھوڑی سی۔ سنائی دیتا ہوں، ہے باریک بات، لیکن اب سالکین نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ نقل کرنے میں احتیاط کرنا۔ ایک مسئلہ تھا، جب اختلافات شروع ہوئے دیوبندیوں بریلویوں کے، تو باریک شوشے نکالنے ہوتے ہیں جس سے اختلاف کی بنیاد پڑے۔ وہ شوشہ یہ تھا کہ
امکانی نظیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی آپ کے جیسا اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے پر قادر ہیں یا نہیں ہے؟ لڑائی نکالنی ہے. سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو الجھو نہیں، کبھی بعد میں سمجھ میں آئے گا. یہاں دو چیزیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور آپ کا آپ کی شان، آپ کے علو مرتبت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ حضور کے زمانے میں تھا، نہ قیامت تک کبھی پیدا ہوگا. اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ دیوبندیوں کا نہ بریلویوں کا. ایک مسئلہ منطقی ہے صرف، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو حضور جیسا کوئی پیدا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہزاروں لاکھوں محمد پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قدرت والا ہے، قادر مطلق ہے. اللہ کو آپ یہ کام نہیں کر سکتا بول کے نہیں بول سکتے، اس کی قدرت میں کوئی قید نہیں لگا سکتے. آپ سب کر سکتا ہے مگر حضور جیسا نہیں پیدا کر سکتا ہے، یہ نہیں بول سکتے آپ. اس کو بنیاد بنا کے حضرت اسماعیل شہید کے خلاف فتوے لگے ہیں پہلے. اصل میں حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم اس کا انکار کرو گے تو حضور کی تو محبت رہے گی لیکن اللہ کی بے عزتی ہو جائے گی نا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار لازم آ جائے گا، محدودیت لازم آ جائے گی، وہ کفر ہے. ادھر حضور کی محبت بچانے کو جاتے ہو، ان کی محبت میں عقیدت میں ہے، تو اللہ کے ساتھ کفر کرنا تو ہی جائز ہے. اس کو کہتے ہیں امکانی نظیر. نظیر ممکن ہے، پاسبل ہے کہ نہیں ہے اللہ کے لیے. وقوع نظیر کے کوئی قائل نہیں ہے. حضرت اسماعیل شہید یہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو ایسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ حضور کے جیسے جتنے چاہیں پیدا کریں، لیکن کیا نہیں اور کریں گے بھی نہیں. اس کو کہتے ہیں وقوع. تو وقوع نظیر نہیں ہوا ہے، نہ ہوگا. اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظیر پیدا کرنے کا واقعہ نہیں پیش آیا، نہ پیش آئے گا کبھی، کرے گا نہیں اللہ تعالیٰ ایسا. لیکن کر نہیں سکتا بلکہ ہم نہیں بول سکتے. بہت سی چیزیں آدمی کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں. اللہ پاک کی ذات تو اللہ پاک کی ذات ہے، تو وہ کر سکتی ہے لیکن کرتی نہیں، نہ کرے گی. کیونکہ حضور پاک اگر اس کو کرنا ہوتا تو پھر وہی حضور ہوتے. جس کو اس نے کر لیا وہی حضور ہے اصل میں. تو جس کو منتخب کر لیا وہی حضور ہے، کیوں کرے گا بھائی. تو اس کو کہتے ہیں واقعہ، اور ایک ہوتا ہے پاسبلٹی. تو واقعی کے اعتبار سے بزرگان دیوبند یہ فرماتے تھے کہ نہ نظیر ہوئی ہے نہ ہوگی کبھی. لیکن امکان کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے کہ اللہ ہی یہ نہیں کر سکتا. یہ کفر کی بات ہے، یہ فرماتے تھے. اور ان کے مقابلے میں فضل حق خیرآبادی اور دوسرے ساتھ تھے اس زمانے کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، کر ہی نہیں سکتا اللہ میں ایسا. بڑی بات ہے، چھوٹا منہ بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایسا تھوڑی آپ انسان دبا سکتے ہیں. دوسری ہے کہ قرآن پاک میں ایسی بات تھوڑی ہے، کچھ حدیث مبارکہ میں کچھ ایسی بات نہیں ہے. وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے شہیدی. یہ شعر میں اصل میں وہ مضمون ہونے کی وجہ سے مجھے بتانا پڑا وہ مسئلہ. پھر وہاں سے پھر وہ چیز چلتے چلتے آگے بہت سی چیزوں میں آگے بڑھتی چلی گئی، اختلافات میں خلی جاتی چلی گئی. اس کو کہتے ہیں امکانی نظیر اور امتناع نظیر. اور یہ امتناع نظیر کے قائل تھے، یہ لوگ امکانی نظیر کے قائل تھے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو غیر محدود کرنے والے تھے حضرت شاہ اسماعیل شہید وغیرہ. اور جو دوسرا طبقہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی اس میں محسوس کرتا تھا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو محدود کر رہا تھا حضور کی عزت بچانے کے لیے، اس کے اپنے خیال میں. اب حضور کی عزت بچانے کے لیے اللہ کی بے عزتی کریں گے تو پھر تو حضور کی آٹومیٹکلی بے عزتی ہے اس میں. یہ ان لوگوں کا کہنا تھا. تو دوسری بات یہ کہ کوئی بات ماننے نہیں ماننے کے اصول ہوں گے نا بھائی، کوئی بات تسلیم کرنے نہیں کرنے کے اصول ہوں گے. اصول کی روشنی میں غور کیا جاتا ہے ایسی چیزوں کو. اس کو کہا شہید نے ہوا تو اس سے نہ ہو سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے، پاسبل بھی نہیں ہے. ہوا تو اس سے نہ ہو سکتا ہے، میرا ہے یہی ایمان. نہ مانو مسئلہ ہرگز کسی زندگی کو مرتد کا. جو بولتا ہے وہ زندگی ہے، وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے وغیرہ. حافظ صاحب جو تھے انہوں نے یوں پلٹا اسے، تیرا ثانی بامکان وقوع ہو نہیں سکتا.
تیرا ثانی بامکان وقوع واقع کی شکل میں، تیرا ثانی بامکان وقوع ہو نہیں سکتا، نفی امکان مطلق کی، مطلق پاسبلٹی کی نفی امکان مطلق کی، مگر ہے قول مرتد کا. یہ اس کا جواب. غرض اسی طرح اس کے پورے قصیدے کو رد کیا ہے. یہ حافظ عبد الرحمان صاحب بیان کرتے تھے کہ نواب میر خان سے جب انگریزوں کی صلح ہو گئی تو اس صلح کے اندر یہ امر طے ہوا تھا کہ وزیر الدولہ کو ہم اپنے زیر نگرانی رکھیں گے، مگر یہ انہیں اختیار ہوگا کہ وہ جہاں چاہیں وہاں رہیں. انہوں نے دہلی کو پسند کیا، وہ دہلی رہنے لگے. بچپن سے صالح تھے. مولوی غلام جیلانی رامپوری ان کے استاد تھے. مولوی صاحب موصوف مولوی حیدر علی صاحب ٹونکی کے ماموں تھے. چونکہ نواب وزیر الدولہ بچپن سے نیک تھے، اس لیے ان کے پاس دہلی کے لڑکے جو ان کے ہم عمر تھے بے تکلف آنے جانے لگے. ان میں ایک لڑکا وہ تھا جو حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا. شاہ اسحاق صاحب کی حالات ہے نا، یہ بیچ میں دوسری بات آ گئی تھی. اور حق گو بھی تھا، کیونکہ عام طور پر اپنے استاد کی طرف خاص میلان ہوتا ہے، اس لیے وزیر الدولہ اپنے استاد کی اکثر تعریف کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی دہلی والوں کی تنقید کر دیا کرتے تھے. مگر وہ لڑکا برابر ان کی تردید کرتا تھا. یہ کہا کرتا تھا کہ آپ کے استاد ایسا امامہ باندھتے ہیں، ایسا انگرکھا پہنتے ہیں، ایسا پاجامہ پہنتے ہیں، ایسا جوتا پہنتے ہیں، اب اس میں تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں. دہلی والے بیچارے بوریوں پر بیٹھتے ہیں، دھوتر کا کرتا پہنتے ہیں، گارے کا پاجامہ پہنتے ہیں، روڑی کا جوتا پہنتے ہیں. مگر باوجود اس کے آپ کے استاد کے علم کو ان کے علم سے کیا نسبت، ان کے علوم بہت گہرے ہیں. یہ بچہ بولتا تھا. خدا کی شان کے ایک روز کسی نے مولوی غلام جیلانی صاحب سے یہ سوال کیا کہ حضرت تعزیہ بنانا کیسا ہے؟ مولوی غلام جیلانی نے جواب دیا کہ برا ہے، ہرگز نہیں بنانا چاہیے. اس نے کہا کہ بنے ہوئے تعزیے کی توہین کرنا، مثلا اس کو توڑنا پھوڑنا، اس پر پاخانہ پیشاب کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہرگز نہیں چاہیے. ہاں اسے دفن کر دے، اس لیے کہ اس پر امام حسین کا نام آ گیا ہے، لہٰذا اس کا احترام کرنا چاہیے. یہ سن کر وہ لڑکا کھڑا ہوا اور اس نے بہت ادب سے یہ کہا کہ مولانا گوشالے پر کس کا نام آ گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ گوشالے کے ساتھ یہودیوں نے جو بنی اسرائیل نے جو گوشالہ بنایا تھا نا، بچڑا جو بنایا تھا سونے چاندی کا، اس کو گوشالہ کہتے ہیں. گوشالے پر کس کا نام آ گیا تھا؟ اس کو تو اللہ کہنے لگا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ قرآن پاک میں ہے کہ اس کو جلا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے. اس پر مولوی صاحب خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ بنایا. اس لڑکے نے اسی جلسے میں نواب وزیر الدولہ کو سلام کیا اور کہا کہ حضور میں نے کہتا تھا کہ دہلی والوں کے علوم بڑے گہرے ہیں، صرف کبھی کبھی میاں صاحب یعنی شاہ محمد اسحاق صاحب کے پاس جا بیٹھتا ہوں، اس کا اثر یہ ہوا کہ وزیر الدولہ اس خاندان کے گرویدہ ہو گئے اور سید صاحب سے بیعت بھی ہو گئے. چھوڑ دیا. ایک بات پتہ چل گیا کہ کس کے علم میں گہرائی ہے، کس کے علم میں نہیں ہے. ان کے فتوے ایسے ہوتے تھے، ان کے فتوے ویسے ہوتے تھے. خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی عبد القیم صاحب فرماتے تھے کہ سید صاحب، مولوی عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب، مولوی محمد یعقوب صاحب، مولوی اسماعیل صاحب، یہ حضرات سب کے سب متحد اور یکجان اور قوالب متعددہ تھے. قوالب متعددہ مطلب جسم سب کے الگ الگ تھے مگر دل سب کا ایک تھا. یکجان دو قالب بولتے نا. جب شاہ عبدالعزیز صاحب کا انتقال ہو گیا تو سب کو خیال ہوا کہ شاہ صاحب کا جانشین کس کو بنایا جائے. مولوی اسماعیل صاحب شاہ صاحب سے 13 برس بڑے تھے، شاہ اسحاق صاحب سے. مولوی یعقوب صاحب 10 برس، سید صاحب 8 برس. ان سب کی رائے ہوئی کہ شاہ اسحاق صاحب کو جانشین قرار دیا جائے اور یہ طے ہو گیا کہ مدرسے کے اندر جو صدر کی جگہ ہے اس میں اسحاق صاحب بیٹھیں گے اور کوئی نہیں بیٹھے گا، اور مدرسے سے باہر جس طرح چاہے بیٹھیں. بس ان حضرات کا یہ معمول تھا کہ مدرسے میں صدر جو ہیں وہ شاہ صاحب بیٹھتے تھے صدر پر، اور دوسرے لوگ چاہے سید صاحب ہوں یا عبدالحی صاحب ہوں سب آپ کے سامنے بادب بیٹھتے. اور مدرسے سے باہر سید صاحب صدر پر بیٹھتے تھے، اگر وہ نہ ہوتے تو مولانا عبدالحی صاحب صدر پر بیٹھتے تھے، اور شاہ اسحاق صاحب اور دوسرے لوگ ان کے سامنے بادب بیٹھتے تھے. اور مولانا اسماعیل صاحب نہ مدرسے میں صدر پر بیٹھتے تھے نہ مدرسے کے باہر، حالانکہ وہ سب سے بڑے تھے ان میں. فتنہ رنگ ہوتا ہے. خان صاحب نے فرمایا، خان صاحب ہوتا ہمیشہ خان صاحب نے فرمایا کہ شاہ محمد اسحاق صاحب کو بہت زور کی بواسیر تھی
اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف تھی. کسی شخص نے بواسیر کا عمل بتایا کہ صبح کی سنتوں میں علم نشرہ اور لیل آپ پڑھ لیا کرو. بواسیر کا ایک عمل ہے یہ کہ اگر ہمیشہ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورۃ لیل آپ پڑھیں تو بواسیر ختم ہو جاتی ہے. شاہ صاحب نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اس پر مولوی مظفر حسین صاحب اور نواب قطب الدین خان صاحب وغیرہ نے زور دیا کہ آپ یہ عمل ضرور کیجیے. آپ نے فرمایا کہ اول تو ہم نیک عمل ہی نہیں کرتے. شاہ صاحب فرما رہے ہیں اول تو ہم نیک عمل ہی نہیں کرتے, صرف ٹوٹے پھوٹے فرض اور سنتیں پڑھ لیتے ہیں. ان میں بھی ہم خواہش نفسانی اور دنیاوی غرض کو داخل کر دیں اور عبادت کو دنیا کا عمل بنا لیں, یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا. یہ فرمایا جاتا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر حاشیہ لگائے ہیں کس قدر دقیق اخلاص اور تقویٰ تھا. ایسے تقوی والے لوگ تھے. حالانکہ منع نہیں ہے, اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, لیکن ان لوگوں کا مقام ویسا تھا. انہوں نے کہا کہ فجر کی 2 رکعت سنت میں بھی کیا ہم اپنی دنیا کی غرض ملائیں. خان صاحب نے فرمایا کہ یہ روایت میں نے بہت سے لوگوں سے سنی, من جملہ ان کے مولوی سراج احمد صاحب خورجوی, میاں جی عظیم اللہ صاحب خورجوی, میاں جی رحیم داس صاحب خورجوی ہیں. یہ حضرات فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ قلعے میں کسی شہزادے نے مولانا محمد اسحاق صاحب, مولوی محمد یعقوب صاحب اور ان کے خاص لوگوں کی دعوت کی, اور اس کے ساتھ ہی ان کے مخالفین جیسے حاجی قاسم اور مولوی کریم اللہ اور ان کے ہم خیال لوگوں کو بھی مدعو کیا. اس زمانے میں جو بہت بڑے بڑے مولانا ہوتے تھے ان کو مولوی بولتے تھے اصل میں. جب یہ لوگ سب دسترخوان پر بیٹھے اور کھانا سامنے رکھا گیا اور ان لوگوں نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو شہزادے نے کہا کہ صاحبوں, میں آپ صاحبوں کو اطلاع کرتا ہوں کہ میراں کا بکرا ہے. سید صاحب کے نام پہ, میراں صاحب کے نام پہ جو بکرے چھوڑتے نا, ایک رواج تھا بدعتیوں میں, ہے ابھی بھی. جہانگیر پیران کے نام کا بکرا ہمارے حیدرآباد میں چلتا ہے. میراں کا بکرا ہے, جس کا جی چاہے کھائے, جس کا جی چاہے نہ کھائے. کھانا شروع کرنے سے پہلے اعلان کر دیا. اس پر مولوی اسحاق صاحب نے اور مولوی یعقوب صاحب اور آپ کی جماعت نے ہاتھ کھینچ لیے. ہم تو نہیں گئے. جب مخالف پارٹی نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیے. اس پر اس شہزادے نے کہا کہ مولوی اسحاق صاحب اور مولوی یعقوب صاحب تو اس کو حرام سمجھتے ہیں, انہوں نے تو اس لیے ہاتھ کھینچے, آپ لوگ تو اسے جائز کہتے ہیں, آپ نے کیوں ہاتھ کھینچے؟ آپ صاحب کھائیں, مگر کسی نے نہ کھایا. اس پر شہزادے نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ میراں کا بکرا نہیں ہے, بلکہ میں نے یہ صرف امتحان کے لیے کہا تھا کہ دیکھو کون اپنے خیال میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اب مجھے معلوم ہو گیا, میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ صاحبان بے تکلف کھائیں. مگر حکم دیا کہ جو شخص اس کو حلال کہتا تھا اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا جائے. اس پر حاجی قاسم, مولوی کریم اللہ وغیرہ کی جماعت کو اٹھا دیا گیا اور شاہ اسحاق صاحب کی جماعت نے کھانا کھایا. اس پر حضرت تھانوی کا ایک حاشیہ ہے, یہ ہاتھ کھینچنا, دوسرے لوگوں نے بھی ہاتھ کھینچا, انہوں نے بھی نہیں کھایا نا, جو اس کو حلال کہتے تھے, اللہ غیر اللہ کے نام پہ چھوڑے ہوئے بکرے کو جو حلال کہتے تھے انہوں نے بھی نہیں کھایا. یہ ہاتھ کھینچنا جیسا حق کے رعب کی دلیل ہے, اسی طرح اس کی بھی دلیل ہے کہ اس زمانے کے بدعتی پھر بھی غنیمت تھے کہ عملی تقوی کو اپنی بات کی پچ کے لیے نہیں چھوڑا تھا. نہ وہ لوگ بھی نہیں کھائے نا. اس زمانے میں جو اہل بدعت ہوتے تھے نا, ان میں بھی نیکی تقوی کا اہتمام بہت تھا. اب تو خالص دکانداری آ گئی ہے. انہوں نے عملی تقوی کو اپنی بات کی پچ کے لیے نہیں چھوڑا, یہ بات بھی قابل قدر ہے. اور احقر نے استاذی مولانا محمد یعقوب صاحب سے اس قصے میں اتنا اور سنا تھا کہ ان صاحبوں نے یہ بھی کہا کہ حرام تو ہم بھی سمجھتے ہیں مگر ان کی ضد میں حلال کہتے ہیں. خان صاحب نے فرمایا کہ مجھ سے مولوی عبد الجلیل صاحب علی گڑھی کے صاحبزادے مولانا مولوی اسماعیل صاحب نے بیان فرمایا کہ میرے والد مولوی عبد الجلیل صاحب اپنے زمانے طالب علم میں شاہ اسحاق صاحب کی مسجد میں رہتے تھے, اور اس زمانے میں فتح پوری کی مسجد میں ایک عالم رہتے تھے جن کا نام آخون شیر محمد تھا. میرے والد سے تعلیم حاصل کرتے تھے.
اتفاق سے ایک روز شمس بازغہ کی ایک عبارت کا مطلب ان کی سمجھ میں نہ آیا. علم حیات کی ایک بہت بڑی کتاب ہے شمس بازغہ اور علم الافلاق کی. وہ جس مسجد میں رہتے تھے اسی مسجد میں ایک مقام پر بیٹھے ہوئے ایک عبارت میں غور کر رہے تھے. اتفاق سے شاہ اسحاق صاحب بھی اسی وقت مسجد میں ٹہل رہے تھے. شاہ صاحب نے ان کے پاس آ کر دریافت کیا کہ میاں صاحب زیادہ بڑے مصروف ہو، کون سی کتاب دیکھ رہے ہو؟ والد صاحب نے اس پر کچھ التفات نہیں کیا اور ہاں کر کے ٹال دیا. شاہ صاحب نے دوسری مرتبہ پھر پوچھا کہ میاں صاحب زیادہ ہمیں تو بتاؤ کون سی کتاب دیکھ رہے ہو؟ والد صاحب نے پھر ٹال دیا. شاہ صاحب پھر چلے گئے. تیسری مرتبہ شاہ صاحب پھر ٹہلتے ہوئے آئے، والد صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور اصرار سے پوچھا کہ میاں بتاؤ تو صحیح کہ یہ کیا کتاب ہے اور تم اس میں اتنے مصروف کیوں ہو؟ تب والد صاحب نے مجبور ہو کر کہا کہ یہ کتاب شمس بازغہ ہے، میں ایک مقام میں الجھا ہوا ہوں، اسے سوچ رہا ہوں. اس پر شاہ صاحب نے فرمایا کہ کون سا مقام ہے؟ انہوں نے اس کا جواب بھی لاپرواہی سے دیا. جب کئی مرتبہ شاہ صاحب نے اصرار کیا تب انہوں نے ان کو وہ مقام دکھلایا. والد صاحب کی بے التفاتی کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاہ صاحب اور ان کے خاندان والے لوگ معقول نہیں جانتے، علم معقولات نہیں جانتے. شاہ صاحب نے اس مقام کو ملاحظہ فرما کر فرمایا کہ استاد صاحب نے یہ بتایا ہوگا اور تم یہ سمجھتے ہو، یہ کہتے ہوں گے. انہوں نے اقرار کیا. اس پر شاہ صاحب نے اس کا صحیح مطلب بتا دیا اور عبارت کو اس مطلب پر منطبق کر دیا کہ دیکھو اس عبارت سے یہ مطلب نکلتا ہے. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت شاہ اسحاق صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبد القادر صاحب، یہ بزرگان دین جو گویا کابرین دیوبند کے بڑے ہیں، ان کے پاس یہی نہیں تھا کہ یہ صرف علم منقول پر قرآن و حدیث کی کچھ باتیں صرف جانتے تھے، ویسا نہیں، بلکہ اس زمانے میں جو علوم معقولہ تھے ان کے بھی کتنے ماہر تھے یہ لوگ اپنے اپنے فن کے اعتبار سے. با کمال ہوتے تھے، صاحب فن ہوتے تھے، با کمال ہوتے تھے، ہر فن مولا ہوتے تھے، محنت کرتے تھے، عملی اعتبار سے بھی بہت پہنچے ہوئے تھے اور علمی اعتبار سے کسی سے کم نہیں تھے ہمارے اکابر. خان صاحب نے فرمایا کہ میاں محمدی صاحب، حکیم خادم علی صاحب، مولوی عبد القیوم صاحب، شاہ عبد الرحیم صاحب یہ حضرات بیان فرماتے تھے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میاں عبد القادر اسحاق کی طرف بھی توجہ فرماؤ. ان کی طرف بھی توجہ کیا کرو، شاہ اسحاق صاحب کی طرف بھی. شاہ عبد القادر صاحب سے کہا، یہ بڑے تھے. اس کا جواب شاہ عبد القادر صاحب نے یہ دیا ہے کہ حضرت اسحاق کو ضرورت نہیں ہے، وہ بلا ذکر و شغل بوجہ اپنی ریاضت ہی کے ان لوگوں سے بڑا ہوا ہے جو باقاعدہ سلوک طے کرتے ہیں. غلط شاہ صاحب نے چند مرتبہ فرمایا مگر شاہ عبد القادر صاحب نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا. سلوک جو ہوتا ہے بعض مرتبہ ذکر، شغل، مراقبے، یہ جو روایاتی طریقے ہوتے ہیں جس سے آدمی کو ایک استعداد بہم پہنچائی جاتی ہے، اس کی ضرورت نہیں پڑتی بعض لوگوں کو. ان کا مزاج، ان کا انداز، ان کا رہن سہن، ان کی ریاضتیں، ان کے اختیاری حالات، غیر اختیاری حالات خود ہی سلوک طے کرا دیتے ہیں ان کو اور سلوک سے آگے بڑھا دیتے ہیں. بلکہ اس جواب کی حقیقت یہ ہے جو محققین فرماتے ہیں کہ مقصود اصلی نسبت احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان کا بند جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری پر طبیعت کا مستعد ہو جانا. مقصد اصلی یہ ہے، چاہے اعمال شرعی سے حاصل ہو چاہے اشغال صوفیہ سے. رہا یہ کہ پھر بڑے شاہ صاحب نے توجہ کا کیوں مشورہ دیا، سو یا تو حضرت شاہ صاحب کو کمال نسبت و احسان کی اطلاع نہیں ہوگی یا اس کی تقویت دوسرے طریق سے بھی تجویز فرمائی ہوگی. یہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح ہوتی ہے. خان صاحب نے فرمایا کہ یہ قصہ میں نے مولوی محمود پھلتی صاحب اور نواب محمود علی خان صاحب سے سنا ہے. یہ حضرات فرماتے تھے کہ شاہ اسحاق صاحب کے زمانے میں ایک انگریز پادری دلی میں آیا. یہ بہت قابل اور لسان اور مشہور پادری تھا. لسان میں نے بہت زیادہ بک کرنے والا، مہابکو. اس نے دلی میں علماء کو عام طور پر مناظرے کی دعوت دی. اس وقت کے مولوی جو خاندان عزیزی کے مخالف تھے
ان کو شاہ اسحاق صاحب سے بہت کاوش تھی، یعنی مخالفت تھی شاہ اسحاق صاحب کی. اہل حق کی مخالفت ہمیشہ رہتی ہے. حضرت مولانا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کے مخالفین بالکل نہ ہو تو وہ آدمی دین میں کمزور ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ سب لوگوں کو راضی وہی کر سکتا ہے جو دین میں دو رائے رکھتا ہو، ڈھیلا پنا رکھتا ہو. تو آیا بولا ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے، تو آیا تو بولا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک ہے بولا تو ایک راضی ہوتا ہے ایک ناراض ہوتا ہے. تو شاہ اسحاق صاحب کے مخالف تھے وہ سوات کے جو دوسرے مولوی تھے دوسرے گروپ کے، انہوں نے اس پادری کو پٹی پڑھائی کہ تم شاہ اسحاق صاحب سے خاص طور پر مناظرے کی درخواست کرو، کیونکہ شاہ صاحب سیدھے اور بہت کم بولنے والے تھے، بہت کم گو تھے اور زبان میں لکنت تھی. اس لیے ان کو خیال آیا کہ یہ لسان پادری شاہ صاحب کو ضرور مات دے گا، یعنی اس کو دبا لے گا، یہ بہت زیادہ چرب زبان میں بولنے والا ہے، پکڑ لے گا. کیونکہ مناظرے جو ہوتے ہیں نا اس میں جو جس کا دماغ تیز چل گیا انہیں حاوی ہو جاتا ہے مناظرے پہ. مناظرہ اس لیے حق و باطل کی دلیل نہیں بنتا کبھی، اس لیے مناظروں سے فائدہ نہیں ہوتا. بعض لوگ سمجھتے کہ وہ ڈیبٹ کرتا ہے وہ کرتا ہے ایسا کرنا چاہیے، بھائی اس میں کام کیا ہوتا ہے؟ سامنے والا زیادہ تیز رہ گیا تو انہیں غالب ہو جاتا ہے، آپ زیادہ تیزی دکھا دیتے آپ غالب ہو جاتے ہیں. تو خاموش کرنا ہوتا ہے، ماننا تھوڑی نہ اس کو ماننا ہوتا ہے نہ اس کو ماننا ہوتا ہے. تو ان کو ذلیل کرنے کے لیے شاہ اسحاق صاحب کو شرمندہ کرنے کے لیے مخالفین نے پادری سے کہا کہ تو مناظرے کے واسطے شاہ اسحاق صاحب کو بلا، کیونکہ وہ کم بولتے ہیں زبان میں بھی لکھنا تھا، یہ بہت تیز بولتا ہے بہت زیادہ ہوشیار ہے، یہ مات دے گا یعنی مغلوب کر لے گا اور ان کی ذلت ہوگی. اس پادری نے شاہ صاحب کو دعوت مناظرہ دی. شاہ صاحب نے بے تکلف منظور فرما لیا. اس پر شاہ صاحب کے دوستوں کو بہت خیال ہوا، ان کے چاہنے والوں کو. مولوی فرید الدین صاحب جو مراد آباد کے رہنے والے تھے، مولوی اسماعیل صاحب، نواب رشید الدین خان صاحب کے اچھے شاگردوں میں نہایت ذہین آدمی تھے. مولوی محمد یعقوب صاحب ان دونوں نے شاہ صاحب سے عرض کیا کہ آپ مناظرہ نہ فرمائیں، آپ ہم کو اپنا وکیل بنائیں، ہم لوگ نمٹ لیں گے. شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس نے مجھے دعوت دی ہے میں ہی مناظرہ کروں گا، وکیل بنانے کی ضرورت نہیں. بادشاہ بھی شاہ صاحب کا مخالف تھا، یہ لوگ بدعت کے خلاف بولتے تھے. قلعے میں مناظرے کی تحریک، مناظرہ بھی قلعے میں ہوگا. چل بھائی، جب مناظرے کا وقت آیا تو سب لوگ قلعہ میں پہنچ گئے اور مجلس مناظرہ منعقد ہوئی. خدا کی قدرت، جب وہ پادری شاہ صاحب کے سامنے آیا تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپانے لگا اور حواس باختہ ہو گئے اور ایک حرف بھی زبان سے نہ نکال سکا. جب کچھ دیر ہو گئی تو شاہ صاحب نے اس پادری سے فرمایا کہ آپ کچھ فرمائیں گے یا میں ہی عرض کروں؟ اس نے کہا کہ آپ ہی فرمائیں. شاہ صاحب نے خوب زور شور کے ساتھ اسلام کی حقانیت اور عیسائیت کے بطلان کے دلائل بیان فرمائے. وہ پادری ساکت و محض تھا، نہ اس نے آپ کی تقریر پر کچھ اعتراض کیا نہ اپنی طرف سے کوئی سوال کیا. جب تمام لوگوں پر اس پادری کا عشق ظاہر ہو گیا تب آپ نے مخالفی مولویوں کی طرف جنہوں نے پادری کو ابھارا تھا متوجہ ہو کر فرمایا کہ ہمارے خاندان کا قاعدہ رہا ہے کہ وہ تفسیر سے پہلے تورات اور انجیل اور زبور پڑھا دیا کرتے تھے. اچھا پڑھتے تو پہلے والوں، کیونکہ بغیر ان کتابوں کے عبور ہوئے کہ قرآن شریف کی تفسیر میں لطف نہیں آتا. اسی قاعدے کے مطابق مجھے یہ کتابیں بھی پڑھائی گئی ہیں ساری، اس لیے میں عیسائی مذہب سے ناواقف نہیں ہوں. پھر یہ فرما کر فرمایا کہ اگر اسحاق کو شکست اور ذلت ہوتی تو کچھ بات نہ تھی، کیونکہ مجھے علم کا دعویٰ ہی کب ہے. لیکن اسلام تو تمہارا بھی تھا، مخالفین نے فرمایا اسلام تو تمہارا بھی تھا. اس سے مخالفین پر پانی پھر گیا اور مناظرہ ختم ہو گیا. جب آدمی کسی کی مخالفت میں آتا ہے تو کہاں تک جاتا ہے؟ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اگر اس کو ذلت ہوتی ہے وہ شدید کھائے گا تو بدنامی کس کی ہوگی، یہ بھی نہیں دیکھتے. اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا جو خانوادہ تھا، اس کے خاندان کے جو لوگ تھے، ان لوگوں کے پاس علم کے معیارات کیسے بلند تھے. علم معقولات میں، علم منقولات میں، پھر منقولات کتنے پیچھے سے آتے تھے وہ لوگ. تھوڑا سا قصہ سنا دیے پھر سنائیں گے انشاءاللہ. واقعات سے بڑا
سبق ملتا ہے. اور بھی قصے سنانے کا ارادہ تھا مگر اب چھوڑ دو, کچھ حضرت تھانوی کی باتیں سناتے ہیں. فرمایا کہ میں تصانیف میں یہ تھانوی کے ملفوظات ہیں. فرمایا کہ میں تصانیف میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا نفع تام ہو, زیادہ سے زیادہ نفع ہو. نفع ایک ہوتا ہے نفع عام ہونا اور ایک ہوتا ہے نفع تام ہونا. نفع عام ہونے کا مطلب سب کو فائدہ ہو رہا ہے. نفع تام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل نفع ہونا. تام مانے مکمل. اس لیے جب تک مضمون چھپتا نہیں کچھ نہ کچھ بڑھاتا ہی رہتا ہوں. یہ چاہتا ہوں کہ جس قدر مجھ میں قوت ہے کوتاہی نہ ہو. وہ جن کے لیے تصنیف ہوتی ہے ان کو معلوم بھی نہ ہو. جیسے بچے کو اگرچہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کھانا میرے ماں باپ کا تیار کیا ہوا ہے اور کن صعوبتوں سے حاصل ہوا ہے, مگر ماں باپ تو اپنی قوت تک کمی نہیں کرتے. اور الحمدللہ یہ علامت ہے مجھے مسلمانوں سے محبت ہونے کی. فرمایا کہ ایک مولوی صاحب آئے, ان سے میں نے کہا کہ آپ کو پہچانا نہیں. کہنے کہ بس جی خدا بھی قیامت میں یہی کہہ دے گا میں نے پہچانا نہیں. میں نے کہا توبہ کرو مولوی صاحب, کیا خدا ہم جیسا ہے؟ پھر بعد میں مولوی یحییٰ صاحب نے کہا کہ اب ان سے کبھی نہیں ملوں گا, بدتمیز آدمی ہے. انہوں نے کہا کہ نہ ملنے ہی کی وجہ سے تو پہچانا نہیں تھا, اور نہیں ملو گے تو اور نہیں پہچانے گا. فرمایا کہ ہمارے یہاں قاضی محمد اعلیٰ صاحب بڑے عالم صاحب تصنیف تھے. ان کی ایک کتاب ہے 20 جلدوں میں, ہمارے یہاں بھی ہے, انگریزوں نے چھاپی ہے. میں نے ان کی قبر باقی رکھی ہے جو اس مسجد میں ہے. وہ ہے نا سیدری کے سامنے جو قبر ہے نا, وہ ہے وہ قاضی محمد اعلیٰ کی. یعنی احاطہ مسجد میں باقی قبریں برابر کر دی ہیں. تمام قبریں ہی قبریں تھی. اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب قبر بہت پرانی ہو جائے تو اس کا مٹا دینا جائز ہے, مگر ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں, ان کی معلوم قبروں کو باقی رکھتے ہیں. تھانوی اپنی بات میں جو ہے نا علمی بات برابر داخل کر دیتے کچھ نہ کچھ. بڑا علم ہے ان کی باتوں میں, بڑا علم ہے. فرمایا شرافت نسب کے اثرات پر ایک انگریز کی تائیدی حکایت. بزرگوں کے یہاں یہ بھی ہے کہ نسب کی جو شرافت ہے, خاندان کی جو شرافتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, وہ انیاؤ نگر نہیں ہے. مطلب سب انسان ہیں, کوئی فرق نہیں پایا جاتا, ایسا نہیں ہوتا. خاندانوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں, نسبوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں, علاقوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. شریعت میں کفو کا اعتبار ہے کہ جب شادی کر رہے ہیں آپ تو دیکھ کے کرنا. پیشوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. فرمایا کہ ہمارے ایک بھائی نکاح کے معاملے میں شرافت نسب کے قائل نہ تھے. نسب کی شرافت مت دیکھو, کمینوں لچوں کاٹوں بھی شادی کر دو. کبھی کبھی یہ کیا واحیات ہے. کھانے پینے کو ہونا چاہیے اور علم ہونا چاہیے, باقی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. ایک مرتبہ ایک جینٹ کے یہاں جو پہنچے, یہ جینٹ جو ہے نا جینٹلمین تعلیم یافتہ, تو دیکھا کہ اس نے میز پر ایک کاغذ پھیلا رکھا ہے اور کچھ نشان بنا رہا ہے. انہوں نے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے اپنی کتیا سے نسل لینے کے لیے ایک نجیب کتے کی ضرورت ہے, شریف النسب. پہاڑ پر میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک کتے کا نسب نامہ بھیجا ہے, اسے دیکھ رہا ہوں. انگریز نے کہا یہ شریف النسل بھی ہے یا نہیں؟ ان کو حیرت ہوئی اور پوچھا کیا اس کی کچھ اصل ہے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ایک تقریر کی جس میں شریف النسل ہونے کے مصلحتیں بیان کیے کہ اس کی بڑی ضرورت ہے. پھر وہ صاحب اس تقریر سے قائل ہو گئے. میں نے کہا کہ مسلمانوں کے کہنے سے قائل نہ ہوئے, ایک انگریز کے کہنے سے قائل ہو گئے. بعض لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ انگریزوں کے پاس ایسے چھوٹے کتے بھی ہوتے ہیں جن کو جیب میں ڈال لیتے ہیں. ان سے فائدہ پوچھا گیا تو کہتے ہیں سانپ اگر آتا ہے تو یہ بیدار کر دیتا ہے. بے تمیز کو لکھنا آ جائے تو دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہی ہوتا ہے. ایک شخص کا خط آیا جس میں سراسر بدتہذیبی بھری ہوئی تھی.
حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی کو لکھنا آ جائے اور تمیز نہ ہو تو یہ بھی خدا کا قہر ہے. ایسا شخص اپنی تحریر سے دوسروں کو تکلیف دے گا. فرمایا طریق باطن میں اعتراض، سلوک میں طریق باطن میں اعتراض کرنا اتنا برا ہے کہ بعض وقت کبائر سے برکات ختم نہیں ہوتے مگر اعتراض سے ختم ہو جاتے ہیں. گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے سے اتنی برکتیں ختم نہیں ہوتی جتنی خالی اعتراض کر دینے سے ختم ہو جاتی ہیں. از خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب، بے ادب تنہا نہ خدرا داشت بد بلکہ آتش درہما آفاق زد. اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، اس لیے کہ بے ادب جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے فضل رب سے. بے ادب اکیلا ہی جو ہے نا وہ برا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو برائی کی آگ میں سب کو جلا دیتا ہے. اس طریق میں یا تو کامل اتباع اختیار کرے ورنہ علیحدگی اختیار کرے. فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا ہے تو یہ گر بتایا تھا کہ اے علی جب تک دونوں فریق کے بیان نہ سن لو اس وقت تک کسی قسم کا فیصلہ نہ کرنا. جب کبھی کوئی دونوں آدمیوں کے درمیان سے متعلق معاملہ ہے اور کوئی آپ سے پوچھے کتنی چرب زبانی سے اپنے صحیح ہونے کا اعتماد دلا دے سامنے والے کو، جب تک دوسرے سے نہ پوچھ لے اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. بالخصوص مرد اور عورت کے معاملے میں ایک طرف خاتون ہو ایک طرف مرد ہو تو آپ بالکل اندازہ نہیں کر سکتے دوسری طرف کی بات سنے تک صورتحال کیا ہے. بعض وقت مرد اپنے کو اتنا مظلوم ایسا بے قصور ثابت کرتا ہے کہ اس کی عورت ہی اصل میں خراب ہے، چھوڑو اس کو، ایسا قائل کرا لیتا ہے. لیکن اس کی عورت کی بات سنیے تو بالکل دوسری کہانی نکلتی ہے. اور بعض مرتبہ خواتین اپنی ایسی رودات سناتی ہیں رو کے پلا کے آنسو بہا کے اور ایسے انداز میں اور ایسے واقعات ملا دیتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب باقی کیا رہ گیا ہے. شوہر کا بیان سن لیجیے تو بالکل کہانی پلٹ جاتی ہے واقعی. اس لیے نہ کسی کی بات سے زیادہ متاثر ہو جانا چاہیے جب دو فریق سے متعلق معاملہ ہو. جب تک دونوں کی بات نہ بولے بھائی جب تک دونوں کی بات سامنے نہیں آئے گی اندازہ نہیں کیا جا سکتا کچھ. ارتداد کی اصل وجہ افلاس ہے، مسلمان کو اپاہج ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے. فرمایا کہ ارتداد کی زیادہ وجہ افلاس ہے. بہت زیادہ تنگی جب آ جاتی ہے معاشی کھانے پینے کی چیزوں کی تو پھر ارتداد کی طرف جاتا ہے. آدمی بول رہے ہیں اسلام چھوڑنے کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اسلام میں کسی کو شبہ نہیں ہوتا. میں نے حیات المسلمین کی ایک روح میں اس مضمون کو بخت کے ساتھ لکھا ہے. حضرت تھانوی نے جو حیات المسلمین کتاب لکھی ہے بہت محنت سے لکھی ہے، بہت مفید چیز ہے، بہت مفید کتاب ہے. اور اس کے ایک ایک سبق کو انہوں نے ایک ایک روح بتایا ہے. روح اول، روح ثانی، روح ثالث، 20 روحیں ہیں کہ مسلمانوں کو میں نے اس میں بست کے ساتھ یعنی خوب پھیلا کے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اپاہج ہو کر نہ بیٹھنا چاہیے. کھائے اور کمائے اور بچوں کے لیے بھی چھوڑ جائے مگر حدود شرعیہ سے آگے نہ بڑھے، نہ مال کو معبود بنائے اور خدا سے کسی حال میں غافل نہ ہو. باقی کھیتی کرنا، باغ لگانا، تجارت کرنا اس کی فضیلت خود احادیث سے ثابت ہے. فرمایا پرانے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب تک نہریں نہیں تھیں اس وقت تک خوب بارش ہوتی تھی کیونکہ اس وقت لوگوں کی نظر محض خدا پر ہوتی تھی. اب جتنی ادھر سے بے توجہی ہوتی جاتی ہے ادھر سے بے توجہی ہوتی جاتی ہے، ادھر سے بھی اعراض ہوتا جاتا ہے. سچ یہ ہے نلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اور اب تو جا بجا گاؤں میں پانی کے واسطے مشینیں لگ رہی ہیں کہ بلا بارش بھی کھیتی ہوا کرے، پھر بارش اور بھی کم ہو جائے گی. اب ان بیچاروں کے لیے خرابی ہے جہاں مشینوں کا انتظام نہیں. فرمایا کہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ اپنے وقت کے مجدد تھے 7ویں صدی کے، کہ ایک شخص نے مادہ منویہ کو خاص ترکیب سے متعفن کر کے آدمی بنایا تھا. پہلے بھی ایسی کوششیں ہو گئی تھی، بہت اس میں رو بھی پڑ گئی تھی اور خوب پرورش پا کر بڑا بھی ہو گیا تھا مگر بولتا نہیں تھا. آگے چل کر یہ بھی ہو جائے گا کہ پھر عورتوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، خود ہی بنا لیا کریں گے.
حضرت نے لطیفے کے طور پر لکھ دیا. مجدد کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے, صاحب حکومت ہونا ضروری نہیں. فرمایا کہ مجدد کے لیے صاحب حکومت ہونا ضروری نہیں. کبھی صاحب حکومت ہوتا ہے, کبھی صاحب حکومت نہیں ہوتا, بلکہ صرف عالم ہوتا ہے جو حق اور باطل کو ممیز کر دیتا ہے. اور ہر صدی پر ایک ہونا بھی ضروری نہیں, بلکہ کبھی ایک, کبھی دو, کبھی کئی بھی ہوتے ہیں. سید احمد صاحب مجدد تھے اور وہ صاحب حکومت بھی ہو جاتے مگر شہید ہو گئے. اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے مجدد تھے. ایسے ہی اس زمانے میں ہمارے حاجی صاحب بھی تصوف کے مجدد تھے. تصوف میں بہت خلط و مباحث ہو گیا ہے, مگر حضرت نے بہت تجدیدات فرمائی ہیں, اور حضرت کی تجدیدات علوم معاملہ کے متعلق بہت ہیں. مجدد کے واسطے نیا سلسلہ جاری کرنا ضروری نہیں, بلکہ ممکن ہے کہ وہ ایسا سلسلہ شروع کرے کہ اس سے پہلے وہ سلسلہ مٹ چکا ہو. جیسے اس وقت ہمارے حضرت نے فن تصوف کا جو مدت سے مردہ ہو چکا تھا احیا فرمایا. ایک بہت علمی بات ہے, اس لیے اس کو آگے کر دے رہا ہوں. ایک صاحب نے لکھا کہ میرا میز پر سے روپیہ گم ہو گیا تھا, پیسے, اور محض صبح میں ایک بچے کو مارا. بعد میں دوسرے کے پاس وہ چوری نکلی. مجھے سخت ندامت ہوئی, کیا کروں؟ تحریر فرمایا کہ اگر بالغ ہے تو اس سے معافی مانگو. اچھا, ایک صاحب نے حضرت سے پوچھا, ایک صاحب نے لکھا کہ میرا میز پر سے روپیہ گم ہو گیا, صبح میں ایک بچے کو مارا, دوسرے کے پاس سے وہ چوری نکلی, مجھے سخت شرمندگی ہوئی, کیا کروں؟ تو یہ فرمایا کہ اگر بالغ ہے تو اس سے معافی مانگو, اور اگر نابالغ ہے تو اس کے سامنے غلطی کا اقرار کرو, اور ایک مدت تک اس کی دل جوئی کرو, اور اس سے پوچھ کر اس کی فرمائشیں پوری کرو. یہ نابالغ کے اوپر اگر غلطی ہو گئی ہے, زیادتی ہو گئی ہے, حق تلفی ہوئی ہے, تو اس کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے, کیونکہ بالغ ہونے کی وجہ سے معاف کرنے نہیں معاف کرنے کا وہ نہیں ہے نا اس میں. بعض لوگوں کو شب بیداری سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک شخص نے لکھا کہ میری تہجد کی نماز قضا ہو جاتی ہے. تحریر فرمایا کہ حدیث ہے لا تفریط فی النوم, نیند لگ جائے تو اس میں کوئی الزام نہیں. نیند ہو گئی, نیند لگ گئی, آنکھ نہیں کھلی تو اس میں کوئی الزام کی بات نہیں ہے. اور سعدی کا قول ہے ولیکن نی فضائے بر مصطفیٰ, تو کیا اس سے زیادہ اس قدر دلگیر ہونا اس زیادت کو مستلزم نہیں. مجمع کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ ہر شخص کا علاج الگ ہوتا ہے. بعضوں کو شب بیداری سے امراض پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, ان پر نیند مسلط کر دی جاتی ہے, اور ان کو غم ہو تو ان کی اس طرح سے دلجوئی کی جاتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے مزاج اور عادت الگ الگ بنائے ہیں. بگوش گل چے سخن گفتان کے خندانست, بان دلیب چے فرمودہ کے نالاست. پھول کے کان میں کیا فرما دیا ہے کہ وہ ہنستا رہتا ہے, اور بلبل کے کان میں کیا فرما دیا ہے کہ وہ روتا رہتا ہے. اس کو ویسا اس کے لیے وہ چیز تجویز کی ہوئی ہے, اس کے لیے وہ چیز تجویز کی ہوئی ہے. اگر طاعات میں نفس کو بھی لذت ہو تو یہ کوئی رنج کی بات نہیں. ایک شخص نے لکھا کہ قرآن شریف کی تلاوت میں اس قدر دل نہیں لگتا جس قدر تفسیر میں لگتا ہے, اور خاص کر نکات تفسیر میں اور زیادہ لگتا ہے. تحریر فرمایا کہ اگر طاعات میں نفس کو بھی لذت ہو تو یہ خوشی کی بات ہے یا رنج کی, رہا کمی بیشی یہ طبیعی بات ہے. ہر طبیعت کا خاصہ جدا ہے, اس پر ملامت نہیں. فیوز باطنی جلدی حاصل ہونے کا سبب. فرمایا کہ پہلے لوگوں میں شیخ کے ساتھ اعتقاد بہت ہوتا تھا, اور اسی لیے فیوز باطنی جلدی حاصل ہوتے تھے. جتنی زیادہ خوش عقیدگی ہوتی ہے اتنا فائدہ جلدی ہوتا ہے. میرے ایک ماموں صاحب مولوی غوث علی صاحب پانی پتی کے مرید تھے رحمۃ اللہ علیہ. لوگوں نے ان سے کہا کہ تم کس کے مرید ہو گئے, حالانکہ لوگ ان کو یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس خلوت میں غیر عورتیں آتی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ.
ماموں صاحب نے فرمایا کہ بجائے شبہ کے میری تو عقیدت بڑھ گئی، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مولانا شاید انین ہے، انین کہتے ہیں نامرد، اور بزرگ چونکہ وارث انبیاء ہوتے ہیں اور انبیاء تمام نقائص سے پاک ہیں، لہذا یہ ان کے لیے بڑا دھبا تھا۔ میں تو بڑا خوش ہوا کہ ان میں یہ نقص نہیں رہا۔ میاں جہاں دل سے اللہم اغفر لی کہا سب معاف ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی بیچ میں لکھ رہے ہیں کیا ٹھکانہ ہے اعتقاد کا، کتنا خوش عقیدہ تھا کہ ان کی طرف غلط بات منسوخ ہوئی تو اس سے بھی اچھا پہلو نکال لیا اور اپنی عقیدت میں کوئی فرق آنے نہیں دیا۔ فرمایا کہ ایک حدیث مسلم شریف میں ہے، اس سے ترک رفع یدین پر استدلال مشہور ہے۔ رفع یدین بولے تو نماز میں ہاتھ اٹھانا، تکبیر تحریمہ کے علاوہ دوسرے موقعوں پر ہاتھ اٹھانا، تو ایک مسلم شریف میں حدیث ہے، اس سے ترک رفع یدین پر استدلال مشہور ہے، مگر مجھے ہمیشہ سے مخدوش معلوم ہوتا ہے۔ مگر اسی حدیث کی جو مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر فرمائی وہ نہایت عجیب ہے۔ البتہ اس میں ایک مقدمہ ملانا پڑتا ہے، مگر وہ خود بدیہی ہے، یعنی ایک اور بات ملانی پڑتی ہے مگر وہ خود سمجھ میں آ جاتی ہے، الگ سے لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ مالی اراکم رافعین ایدیکم کاذناب خیل، فرمایا کہ یعنی ترجمہ نہیں کیا یہاں پر، حضور نے فرمایا تھا کہ کیا ہوا مجھے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو جیسے گھوڑے اپنی دم بار بار جھٹکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا رکوع میں جاتے خواہ رکوع سے اٹھتے خواہ سجدے میں جاتے خواہ یوں کرتے رہتے ہیں، تو حضور نے اس حرکت کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ یہ تو بالکل گھوڑوں کی دم اچھال رہے تم لوگ، یہ فرمایا تھا۔ تو اس سے معلوم ہے کہ رفع یدین چھوڑ دینا چاہیے، یعنی حضور نے لوگوں کو ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو منع فرمایا۔ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کو منع فرمایا، اور اس میں خدشہ یہ ہے، یعنی جو اعتراض تھانوی کو تھا وہ یہ تھا کہ یہ یقینی ہے کہ سلام کے وقت جو رفع ایدی کرتے تھے اس سے آپ نے منع فرمایا تھا، اور یہ حدیث بھی دو طرح آئی ہے، ایک میں سلام کی تصریح ہے اور ایک اس سے ساکت ہے، اور دوسروں نے کہا ہے ایک ہی ہے، اور آئینی وغیرہ نے بھی زور دیا ہے کہ ایک ہی ہے، مگر یہ بات میرے جی کو نہیں لگتی۔ سیدھی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام کے وقت رفع ایدی کو منع فرمایا خود اس کی وجہ اسکن فی الصلاۃ فرمائی ہے، اور جب شارع کسی حکم کی علت خود بیان کرے تو وہ معلل ہوتا ہے اور اسی پر مدار ہوتا ہے حکم کا، ورنہ اس کا الغاء لازم آتا ہے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علت بیان فرما رہے ہیں، وجہ بیان فرما رہے ہیں تو حکم اس کا اس علت پر ہوگا۔ پر جب یہاں ممانعت کی وجہ حضور نے اسکن فی الصلاۃ فرمائی ہے تو اب کہا جائے گا کہ جب سلام کے وقت رفع ایدی خلاف سکون ہونے کے سبب ممنوع ہے، پہلے سلام کے وقت میں بھی ہاتھ اٹھائے جاتے تھے، آج کل نہیں اٹھاتے ہو، خلاف سکون ہونے کے سبب ممنوع ہے، تو عین نماز میں تو سکون زیادہ مطلوب ہوگا، اس میں خلاف سکون فعل کی ممانعت اور زیادہ ہوگی۔ حضرت کو خدشہ یہ تھا کہ بھائی تو سلام سے متعلق ہے، تو اس کا جواب پھر حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ جب سلام کے وقت ممانعت ہے جبکہ نماز آپ کی ختم ہو رہی ہے تو حضور نے تو علت بتائی نا کہ نماز میں سکون ہونا چاہیے، تو جو عین نماز ہے اس میں بدرجے والا سکون ہونا چاہیے، اس لیے مسئلہ ادھر سے ادھر آ جاتا ہے، دوسرے حرکتوں کی طرف آ جاتا ہے فرما رہے ہیں۔ تو پھر آج 5 منٹ آگے سے تو پڑھنا ہی پڑے گا آپ کو ایسا بھی۔ بہت اچھا، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے نیک بندوں کے حالات اور واقعات کے سننے میں جو نورانیت ہے وہ نصیب فرمائیے، اے اللہ ان کی زندگیوں کے جو پہلو ہیں قرآن پر عمل کرنے کے، حدیث پر عمل کرنے کے، تقوی کے، طہارت کے، احتیاط کے، علم کے، حلم کے، اے پاک پروردگار اس کی برکات ہمیں اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائیے، اور ہمارے اندرون میں بھی مولا اپنے فضل و کرم سے علمی عملی کمالات میسر فرما دیجیے، رضائل نفس سے ہم سب کو پاک صاف فرمائیے، قلب کے جو فضائل اور محامد ہیں اللہ ان سے ہم کو متصف فرمائیے، ہمارے اس مجلس کو کہنے سننے کو مولا کریم اپنے کرم سے قبول فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے، اللہ اسے بھرپور ہمیں نفع مرحمت فرمائیے، اور اپنے کرم سے سلوک اپنا عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ چلائیے،
اے اللہ ہم تمام کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرمائیے. اے اللہ ہمیں اپنے ذات عالی کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ نسبت احسان ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. صفت احسان ہمارے اعمال میں نصیب فرما دیجیے. آپ کا دھیان، آپ کا ذکر، آپ کی لگن محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائیے. آپ کی طلب ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.